اخباروں کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے آپ کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ اس وقت ضلع حب اور لسبیلا مجموعی طور پر دونوں ضلع جو لس دھرتی پہ مشتمل ہیں ان پہ غیروں کی یلغار ہے، اور یہ جو غیروں کی یلغار ہے اس کا سہارا ہمارے اپنے بلوچستان کے لوگ بن رہے ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہوں یا کسی سیاست میں ہوں۔ ہم ہی جو ہے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں اور چند ٹکوں کی خاطر غیروں کو آ کے آباد کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کچھ عرصہ پہلے 45,000 ایکڑ زمین کہہ رہے ہیں جو تھوڑو جی کریں جو رنگ ٹون گھٹ کرو نا تو پوسے ہی چلو یا وری بد اس پہ تو ہم لڑائی لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی جیتیں گے، جانے تو نہیں دیں گے زمین۔ کوشش کرنا ان کا حق ہے، روکنا ہمارا کام۔ ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ فائدے لے، لیکن وہ فائدے جو عوام کے مفاد کے خلاف ہیں اس کو روکنا ہمارا فرض ہے۔ ابھی 45,000 ایکڑ کا کیس ہم عدالت میں چلا رہے ہیں کہ ایک اور کہانی آ گئی کہ جی وندر ڈیم کی جو کمانڈ ایریا ہے اس میں 15,000 ایکڑ زمین وزیر اعلیٰ حکومت بلوچستان دے رہے ہیں۔ ظاہر وزیر اعلیٰ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہو سکتا، اسی کے دستخطوں سے ہوگا۔ تو حکومت بلوچستان کسی فرضی کمپنی، کوئی کسان لمیٹڈ، کیا نام تھا اس کا، کسان لمیٹڈ کچھ اس طرح کا ہے، فرضی نام ہے، ان کو دے رہے ہیں 15,000 ایکڑ، اور اس کی خط و کتابت چل رہی ہے انتظامیہ کو، سیٹلمنٹ کو، سب کو کاغذات آئے ہیں کہ جی بتائیں۔ دیکھیں اس کو ہم نے روکنا ہے۔ پہلے ہی ہم لوگ اپنی زمینیں بیچ چکے ہیں۔ دیکھیں ہم دوسروں کو تو گنہگار ٹھہراتے ہیں، لیکن اپنی طرف بھی دیکھیں کہ ہم نے اپنے محاگے، اپنی چراگاہیں، اپنی زمینیں لوگوں کو بیچی ہیں۔ اور شروع میں جب باہر کا آدمی آتا ہے نا، وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا، علاج میں مدد کرے گا، دکھ سکھ میں وہ پہلے آپ کو اپنی طرف کھینچے گا، پرکشش بنائے گا۔ جب وہ پاؤں جمائے گا تو پھر آپ ہی کو آپ کے دھرتی سے نکال دے گا۔ اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایسی چیزیں جو ہیں ان میں بہاؤ میں آ جاتے ہیں۔ تو اب جو کچھ ہم گنوا چکے ہیں وہ بہت ہوا، اس سے زیادہ گنوانے کے لیے اب ہمارے پاس نہ گنجائش ہے، نہ ہمیں اب اپنے آنگن کسی کو بیچنے ہوں گے۔ اس کے لیے دیکھیے میں بحیثیت عوامی نمائندہ، آپ کا منتخب نمائندہ، میں اسمبلی میں آواز اٹھا سکتا ہوں، میں عدالتوں میں جنگ لڑ سکتا ہوں، لیکن اس زمین کے مالک آپ ہیں۔ آپ اگر ہمت کریں گے، دیکھیں اس میں کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی نیشنل پارٹی، BNP مینگل، جماعت اسلامی، JUI، جام بھوتانی، یہ اس سے بالا تر ہے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ یہ زمین ہماری ہے، لس دھرتی کی ہے، چاہے وہ لسبیلا ضلع ہو یا حب ہو۔ تو آپ لوگوں نے ہمت کرنی ہے، اپنی زمین کو، دھرتی کو بچانا ہے۔ اب وندر ڈیم ہم نے کتنی کوششوں کے بعد اس پہ کام شروع کیا، اب جب وہ تکمیل کے مراحل میں ہے تو غیروں کی یلغار شروع ہو گئی۔ اب 10,000 کمانڈ ایریا اس کی گنجائش ہے، اور پھر ڈام، سون میانی اور وندر شہر کو پینے کا پانی بھی اسی ڈیم سے ملے گا۔ اب اگر 15,000 ایکڑ کوئی غیر آ کے لے گئے تو آپ لوگ کہاں جاؤ گے؟ اگر وہ بورنگ کریں گے تو وہی آپ کا ہی پانی اٹھائیں گے۔ ڈیم اس لیے بنا تھا کہ اس کے چینلز کے ذریعے ہمارے موجودہ زمیندار خوشحال ہوں اور ان کا جو واٹر لیول ہے ابھی اس وقت 600 تک آپ کا بورنگ جا رہا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے کوشش کی کہ واٹر لیول بڑھے تاکہ آپ کی بجلی کا کم خرچہ ہو،
آپ کم سولر کی پلیٹیں لگا کے اس پانی کو کھینچ کے اپنی زمینیں آباد کریں، لیکن 15,000 ایکڑ پہ جب باقی باہر کے لوگ آئیں گے تو آپ لوگوں کا تو ابھی سے بھی بدتر حال ہوگا۔ دیکھیں اس میں اب حکمت عملی آپ نے کرنی ہے، اسمبلی میں سپورٹ، عدالتوں میں سپورٹ، ہر جگہ آواز اٹھانا میرا کام ہے، لیکن میں اکیلے آپ کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اب آپ بیٹھ کے بتائیں، ایسا لاہ عمل کریں اور سب کو کہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان کو بھی نقصان ہوگا۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جی ہمارے ہی ساتھ جو لوگ ہیں ان کی زمینیں جا رہی ہیں، یہ محاگے، یہ چراگاہیں، یہ آبا و اجداد کی زمینیں، یہ سب کی ہیں، کسی ایک گروپ یا ایک مخصوص پارٹی کی نہیں ہے۔ اب اگر ہم سڑک بند کرتے ہیں، ہم سڑک کتنے دن بند کریں گے؟ 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے؟ اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ اس سے حل ہوگا کہ جب بھی باہر کا آدمی آئے اس کو اٹھا کے پھینک دیں، اسی طرح ہوگا، اس کو بیٹھنے دیں۔ دیکھیں اگر ہم کہیں گے جی ہم روڈ بلاک کریں گے، ہم روڈ کتنے دن بلاک کریں گے؟ ہم 500 لوگ لے آئیں گے، 5,000 لوگ لے آئیں گے، آہستہ 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 اٹھ کے چلے جائیں گے۔ کون روڈ پہ بیٹھے گا؟ اور روڈ پہ بیٹھ کر سڑکیں بند کر کے ہم دوسروں کے لیے، مریضوں کے لیے اور جو کام کے لیے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گے۔ اور روڈ بند کرنے سے، سڑکیں بند کرنے سے مسائل حل نہیں ہوئے۔ مسائل تب حل ہوتے ہیں کہ جب کوئی باہر کا آدمی آ کے آپ کے زمین پہ بیٹھے گا، ڈنڈے اٹھاؤ، جوتے مار کے ان کو بھگاؤ۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی لالچ دے کہ جی اب کیا کریں، آ گیا، ہمیں ہمت نہیں ہے۔ آپ میں بہت بڑی ہمت ہے، آپ میں طاقت ہے، اور آپ لوگوں کی طاقت کے سامنے نہ کسی سیکیورٹی ایجنسی کی گولیاں کام دے سکتی ہیں، نہ کوئی ڈپٹی کمشنر، نہ کوئی ایس پی، کوئی آپ کے سامنے نہیں آ سکتا ہے، نہ ایف سی، نہ فوج، کوئی عوام کے سامنے نہیں آ سکتا ہے۔ کتنوں کو ماریں گے نا؟ بلوچستان میں نواب بگٹی کی شہادت کے بعد کتنے لوگوں کو مارا ہے؟ کیا مارنے سے امن قائم ہوا؟ نہیں ہوا نا۔ تو کتنوں کو ماریں گے، کتنوں کو جیلوں میں ڈالیں گے؟ اور جیل میں جانا کیا ہے؟ جائیں گے اپنے حق کی خاطر جانے، لوگ تو اپنی جانیں بھی دیتے ہیں نا۔ اگر 10 دن جیل چلے گئے، اور آج کل تو قتل کے ملزم کو بھی 2 دن میں ضمانت مل جاتی ہے، تو آپ لوگوں کا تو اپنا حق ہے۔ اور یہ جیل کا خوف جو ہے نا، یہ ذہن سے نکال دیں۔ اور یہ ہمارے ہاں تو بدقسمتی ہے کہ اگر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں کسی ٹیچر کا یا کمپاؤنڈر کا یا ڈسپینسر کا ٹرانسفر ہوتا ہے، یا جنگلات والے کا، تو ہم وہیں ہاتھ پاؤں ہمارے بھول جاتے ہیں کہ جی فلاں کی بدلی ہو گئی۔ دیکھیے یہ ان چیزوں سے نہیں ڈرنا، ان چیزوں سے نہیں ڈرنا۔ کب تک کچھ کرے گا کوئی؟ بدلیاں کریں، کہاں بھی بھیجیں، نوکریاں جائیں، لیکن یہ دھرتی ہوگی تو آپ ہوں گے۔ اگر دیکھیں آپ اور سب کچھ بیچ دیں لیکن اپنی زمین نہ بیچیں۔ لیکن جب آپ زمین بیچیں گے تو پھر سب کچھ آپ کے پاؤں تلے نکل جائے گی۔ دیکھیں ہم دریجی میں کتنے سکون سے رہ رہے ہیں، ہم نے 1 انچ زمین بھی کسی کو نہیں بیچی ہے نا، ورنہ آج ہم اگر دریجی میں زمین بیچنا شروع کر دیں تو وہاں بھی ایک لوگوں کی یلغار ہو، لیکن ہم بڑے سکون سے بیٹھے ہیں۔ ہم بھی بڑے سکون سے ہیں، تو اس طرح آپ بھی، میں چاہتا ہوں کہ سکون کے ساتھ رہیں۔ دیکھیے تو اس کے لیے اب آپ بتائیں، میرا کام تھا آپ کو بتانا۔ میں پٹیشن بھی کی ہے، یا آپس میں لڑو یا مجھ سے بات کرو، یا اب اس طرح نہیں کرو، ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ تو میرا کام ہے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا، اور جو میرے بس میں ہے وہ میں کروں گا۔ ایک اور یہاں ہوا تھا کام، وہ شام تک آپ کی میڈیا میں آ جائے گا۔ آج کورٹ نے اس کو بھی روک دیا۔ وہ جب کورٹ کا جب تک آرڈر نہیں آتا ہے تو اس کو
عام کرنا ذرا مناسب نہیں ہے. شام تک کورٹ کا آرڈر آ جائے گا, وہ ہم نے رکوا دیا ہے. ایک اور مسئلہ تھا اور یہ بھی رک جائیں گے. لیکن یہ نہیں کہنا کہ آپ میں سے ہی 4 آدمی آئیں کہ سائیں میری زمین کی اچھی ویلیو مل رہی ہے, میں غریب ہوں, فلاں ہوں, تو یہ پھر ہمارے ہاتھ کمزور ہو جائیں گے. اور اس وقت وہ جو مافیا ہیں وہ ہمارے مختلف لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. آج صبح بھی میرے پاس لوگ آئے, انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے پاس لوگ آئے ہیں کہ جی پیسے لو, فلاں کرو, یہ کرو, وہ کرو. یہ سب لالچیں آپ کو دیں گے, سہانے خواب دکھائیں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ان کے سہانے خوابوں میں آ گئے تو اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا دو. تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ یہ رستے بند کرنا اس طرح اس سے نہیں ہوگا. جو آئے اس کو ڈنڈا مارو, جوتے مارو اور بھاگو. دیکھیں باہر کا ایک آدمی اتنے بڑے مجموعوں میں آئے گا, ہیکے کرو چمبو ہنا دادی بھجی بند. لیکن اگر ہم ہی گلے لگائیں گے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے آپ میڈیا میں چلائیں, اپیلیں چلائیں, اخبارات میں اشتہار دوں گا, لیکن کوئی آئے تو پہلے دن اس کو بھگاؤ. اور یہ نہیں سوچو کہ جی فلاں کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے, میرا کیا جاتا ہے. نہیں, کل اس کی زمین پہ قبضہ کرے گا, پرسوں کسی اور کی کرے گا. اگر یہ آپ نے سوچا کہ جی مجھے کیا ہو رہا ہے, یہ تو فلاں کی زمین پہ قبضہ ہو رہا ہے, فلاں کی زمین ہو رہا ہے, میرا اس میں کیا جائے, یہ سب کا اجتماعی کام ہے. اور اس میں آپ نے متحد ہو کے آنے والوں کو جوتے مارنے ہیں, ڈنڈے مارنے ہیں. کوئی کچھ نہیں کرے گا. نہ پولیس سے ڈرو, نہ ایف سی سے ڈرو, نہ فوج سے ڈرو, کوئی کچھ نہیں کرے گا. فوج کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا, ہمارا تحفظ کرنا. فوج کبھی نہیں چاہے گی کہ ہماری زمینوں کو کوئی آگے قبضہ کرے. ایف سی یہ کبھی نہیں چاہے گی, پولیس یہ کبھی نہیں چاہے گی. لیکن اگر جو آ رہے ہیں مفاد پرست, اگر انہوں نے ان اداروں کا سہارا لیا تو ہم ان سے بھی لڑیں گے اپنے حق کی خاطر, اپنی دھرتی کی. کیونکہ یہ پیسے والے لوگ ہیں, یہ ہر ایک کو خریدنے کی کوشش کریں گے اور ہو سکتا ہے کوئی بکاؤ بیچ میں آ جائے. لیکن آپ لوگوں نے اس خوف میں نہیں آنا. مجھے بتانا کہ جی فلاں جگہ کوئی بندہ آ کے بیٹھا ہے, میں آؤں گا, ہم سب مل کے اس کو جوتے مار کے بھگائیں گے. کیونکہ آپ لوگوں کے مستقبل کا سوال ہے, یہاں کوئی سیاست نہیں ہے. یہ تو غیروں کی یلغار ہے. اگر ہم نہیں روکیں گے تو سب کچھ ہمارا لے جائیں گے. تو میں اس لیے آیا کہ آپ لوگوں کو روبرو بتاؤں کہ یہ جو 15,000 ایکڑ حکومت بلوچستان بے نامی شخص کو دے رہی ہے, اس کو ہم نے روکنا ہے. ہم ٹھٹھا سیمنٹ فیکٹری کو 45,000 کو بھی روکیں گے. یہاں کوئی 60 کروڑ روپے کسی کو ذاتی ملے تھے, وہ بھی رکوائیں گے. بلکہ وہ رک گئے ہوں گے میرے خیال میں. وہ شام تک بتا دوں گا آپ کو پوری کہانی. اور یہ زمین بھی لے رہے, یہ پورا ایک مافیا ہے, یہ ایک ہی ہے. اور اس وقت ہمارے جو حکمراں ہیں بدقسمتی سے صوبے میں, کیا ان کے بارے میں کہوں. وہ جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے, انسان بھی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے. میرے خیال میں ایک مگر مچھ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو کھاتا ہے. تو یہ ہمارے ہاں مگر مچھ پیدا ہوئے ہیں جو اپنے ہی ملک کو کھا رہے ہیں, اپنی سرزمین کو کھا رہے ہیں. کیوں, ان کو کیا ہے نا, انہوں نے جا کے کراچی میں رہنا ہے, عیش و عیاش کی زندگی گزارنی ہے. وہ غریبوں کا سودا کر کے جا رہے ہیں. لیکن ہم جب تک زندہ ہیں آپ لوگوں کے تعاون سے نہیں کرنے دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ لوگوں کو یقین دلاؤں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں, ہمارا بودانی خاندان آپ لوگوں کے ساتھ ہے. ہم ہر قدم پہ آپ کی لڑائی لڑیں گے, لیکن آپ لوگوں نے بھی ہمت کرنی ہے. یہ آپ نے مہربانی کرنی ہے. نہ آپ نے گرفتاری سے ڈرنا ہے, نہ پولیس سے ڈرنا ہے, نہ ایف سی سے ڈرنا ہے. ہو سکتا ہے, دیکھیے یہاں جو کچھ ہوتا ہے
کوئی اوپر آرمی چیف کو پتہ نہیں ہوتا ہے، یہ نیچے صوبیدار ٹائپ آگے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ تو آپ نے کسی صوبیدار سے نہیں ڈرنا ہے، کوئی انٹیلیجنس کا آ کے کوئی اہلکار کہتا ہے اسے نہیں ڈرنا ہے، کوئی پولیس کا آ کے کہتا ہے، کوئی لیویز کا کہتا ہے، کوئی ڈی سی آفس کا کہتا ہے، ایس پی آفس کا کہتا ہے۔ آپ نے صرف مجھے بتانا ہے کہ جی فلاں ادارے کے آدمی نے آ کے ہمیں دھمکایا ہے، اور اس ادارے کے سربراہ تک بات پہنچانا میرا کام ہے، لیکن بتانا ضرور، ڈرنا نہیں کسی کو۔ کیونکہ یہ جو مافیا ہیں نا، یہ پیسے والے ہیں، یہ کسی کے جیب میں پیسے ڈالتے ہیں اور اس کو آگے کر دیتے ہیں۔ تو لیکن اب ڈرنا نہیں ہے، خوف نکال دو۔ آپ دیکھیں نا بلوچستان میں کتنے لوگوں کو مارا ہے، لیکن آج بھی نوجوان ہیں، وہ نہیں پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو آپ لوگ تھوڑی ہمت اپنے آپس میں پیدا کریں اپنے حق کی خاطر۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ناحق ہم کریں، کسی اور کا حق چھینے نہیں، اپنے حق کے لیے ہمیں بہادر بننا پڑے گا۔ اپنا حق، اپنی دھرتی، اپنی سرزمین کو بچانے کے لیے ہمیں بہادر بننا پڑے گا، کسی کی لالچ میں نہیں آئے گا، اور جوتا تیار رکھو، اور کوئی نہیں، تھپڑ اوپر نہیں، جوتا مارو، جو بھی آئے اس کو اٹھا کے جوتا مارو۔ جوتا بھی وہ جو مری کٹ نہیں ہوتا ہے، یہ چپل وپل کوئی کام نہیں دیں گے، وہ نہیں، موٹے ہوتے ہیں، وہ لیا اور 2 سر پہ مارو، جو بھی آئے گا نا، 2-4 کو جوتے جب ماریں گے نا تو باقی آنے کی ہمت ہی نہیں کریں گے۔ کریوں ہاں، مری کٹ جو اگر نہیں ہے تو میں کوئٹہ سے منگوا کے دیتا ہوں، یا ادھر دکان ہوگی نا کوئی۔ اب پیار محبت کی زبان نہیں ہے، اب جوتے کی زبان لے گی، جو آئے گا اس کو جوتا مارے۔ لیکن ہمت کرنا آپ لوگ، یہ آپ مہربانی اپنے اوپر بھی کریں، ہم پر بھی کریں، اس لس دھرتی پہ بھی کریں، حب اور لسبیلا ضلع پہ بھی کریں، اور انشاءاللہ تعالی کوئی نزدیک نہیں آئے گا۔ اب جتنا استحصال ہوا ہو گیا۔ نیشنل پارٹی، تمام پارٹی، پیپلز پارٹی ہے، نیشنل BNP مینگل ہے، میں سب کا شکر ادا کرتا ہوں، جمعیت ہے، اور بھی جتنے تنظیمیں ہیں جو بھی ہیں، سب کا شکریہ۔ لیکن یہ ہم سب کا اجتماعی کام ہے، یہ صرف میرا نہیں ہے، یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ہم سب کا مفاد اسی میں ہے۔ اور میں نے اختر مینگل صاحب سے بھی بات کی ہے، اور میں نے ڈاکٹر مالک کو بھی کہا ہے، میں نے جو پیپلز پارٹی کے یہاں مقامی قیادت ہے ان کو بھی بتایا ہے، JUI بھی ہمارے ساتھ ہے۔ میرے خیال میں جو بھی اس لس دھرتی پہ رہتا ہے، کون سی زبان بولتا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کیا ہے، یہ سب ہم ایک ہیں، سب ہم لاسی ہیں، سب بلوچ ہیں، سب بھائی ہیں۔ تو یہ جو یہاں بیٹھ کے لس دھرتی میں اپنا روزگار کما رہا ہے، یہ سب پر حق ہے، اور ہم نے سب نے مل کر انشاءاللہ تعالی ان مفاد پرستوں کو روکنا ہے، اور روک کر دکھائیں۔ آپ دیکھیں نا، ہم نے جب ہم اکٹھے ہوئے تو ہم نے سب کو روکا، اسی طرح جو ہے نا اب بھی روکیں گے، یہ ذہن سے کوئی نکال دے۔ یہ وہ سندھ والا علاقہ نہیں ہے جہاں پولیس کے زور پہ زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں، یہاں ایسا نہیں چلے گا، یہاں پیار محبت سے کام چلے گا، یہاں بدماشی نہیں چلے گی، اور کسی کو بدماشی کرنے نہیں دیں گے۔ اب خاص کر کے اپنی زمین کے بارے میں ہم بہت محتاط ہیں۔ تو بس یہ میری آپ سے گزارش تھی، عرض تھی، ہاتھ میں جوتا تیار رکھو، جو بھی غیر آئے دے مارو اس کو، اور یہ جیل ویل سے نہیں ڈرنا، کوئی نہیں۔ آج کل قتل کے ملزم بھی چھوٹ آتے ہیں نا، تو یہ کون سی اپنے حق کے لیے اگر لڑو گے، کوئی نہیں، 2-3 دن جائیں گے، ضمانتیں کرانا میرا کام ہے، وہ آپ بے فکر وہ وکیل ہمارے تیار ہیں۔ اس وقت بھی 5 عدالت میں کیس میرے چل رہے ہیں، ایک آج ہم صبح جیت چکے ہیں، باقی 4 بھی جیتیں گے انشاءاللہ۔ ایک کیس ہم صبح جیت چکے ہیں، وہ بھی بلوچستان حکومت کے پیسے 60 کروڑ جا رہے تھے، جس کو میں نے رکوایا۔
गई, ज़मीन भी रुकेगी, ये भी नहीं जाएगी। देखिए ज़मीन तो हमारी है ना, बाहर से लोग आके बैठेंगे ना, उनको हम छोड़ेंगे ही नहीं तो कैसे आएंगे। अब वो क्या करेंगे, मैं बताता हूँ ना उनका तरीका। वो किसी सिक्योरिटी एजेंसी को खर्ची देंगे, थोड़ा बुद्धो दया। देखिए वो क्या करेंगे, उनके वारदात का मैं बताता हूँ ना। किसी पुलिस वाले को खर्ची देंगे, वो एक कागज़ ले आएगा, जी हुकूमत ने इनको दी है। भाई हुकूमत कौन होती है मेरी ज़मीन देने वाली? वो किसी सिक्योरिटी इदारे को ले आएंगे, कोई एफसी वाला ले आएंगे, कोई इंटेलिजेंस का कोई छोटा एहलकार ले आएंगे। इसी तरह होता है ना। ये वहाँ साकुरान में भी रोज़ एक इंटेलिजेंस का एक सूबेदार होता था, वो जाके लोगों को धमकाता था। तो जब मुझे पता चला, मैंने उनके कमांडर से बात की तो ख़त्म हो गया मामला। मैंने कहा कि ज़मीनों पे कब्जे करना छुड़ाना आप लोगों का काम नहीं है। तो उसके बाद वो चुप हो गए। तो यहाँ भी इस तरह की हरकतें होंगी, कभी एफसी को ले आएंगे, कभी पुलिस को, कभी लेडीज़ को, कभी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को, कभी किसी को। आप मुझे बताना कि जी फ़लाँ आदमी आया है, उसने हमें धमकाया है, जिस भी इदारे का हो। आगे असेंबली में बात करना और उस इदारे के सदरा से बात करना वो मेरा काम है। और इंशाअल्लाह ताला अदालतों में हमारे केस हैं, जीत इंशाअल्लाह हमारी होगी। मैंने अपने वकील से बात की है, लेकिन ये मैं उनको वाज़ेह पैगाम देता हूँ उन मुफाद परस्त अनासरों को जो लसबेले की धरती को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये ख्वाब निकाल दें, यहाँ कोई नया बहरिया टाउन नहीं बनेगा, यहाँ कोई कब्ज़ा नहीं होगा। ये सिंध में जो करना है कर लें, इधर आके नहीं कर सकते ना। ठट्ठा सीमेंट है, खुश रहे ठट्ठे में, उस ठट्ठे सीमेंट को हब में नहीं आने देंगे। ये जो किसान प्राइवेट कंपनी जो एक जाली है, अब कहाँ की है पता है आपको? हमने तो कभी नहीं सुना। ये कोई कोमल सिटी है इधर एक हब में, अब वहाँ का रिहायशी है, उसने कौन सी फार्मिंग की है दुनिया में कि उसको वज़ीर आला 15,000 एकड़ ज़मीन दे रहा है? इस तरह थोड़ी होगा। और वो भी इंशाअल्लाह हमने कोशिश की है, रुक गई है लेकिन कागजात चल रहे हैं, लेकिन होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। बेफिक्र रहें। एक तो आपको तसल्ली दिलाने आया हूँ कि मैं हर वक्त आपके साथ रहूँगा आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन आपने भी हिम्मत करनी। बाकी अगर किसी ने बात करनी है तो जी बिस्मिल्लाह।